آج ہم انشاءاللہ ضمائر کی دوسری قسم یعنی ضمائر متصلہ یہ ہم کریں گے. تو سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں اس کا نام. ضمائر ضمیر کی جمع ہے اور متصلہ کو آپ ایسے سمجھ لیجئے کہ واو صاد اور لام یہ اس کا روٹ ورڈ ہے. روٹ ورڈ کو آپ لوگ ذہن میں رکھیے گا. روٹ ورڈ کا بڑا بنیادی حصہ ہوتا ہے عربی زبان سیکھنے میں ورڈز کی پہچان میں. متصلہ کا جو روٹ ورڈ ہے یعنی کہ جو مادہ ہے 3 حرفی، یہ سارے نام انشاءاللہ میں آپ کو سکھاؤں گا کس طرح ہم اس کو پڑھیں گے. وہ ہے واو صاد اور لام وصل. اس کو آپ یاد رکھنے کے لیے ایسے رکھیں کہ ایک ورڈ ہے ایصال ثواب. ایصال کا ورڈ استعمال ہوتا ہے ہمارے یہاں، مشہور ہے. تو ایصال کا مطلب ہوتا ہے کسی جگہ کوئی چیز پہنچ جانا، وصل ہو جانا، مل جانا. تو متصلہ کا مطلب ہوتا ہے ایسی ضمیریں جو وصل ہوئی ہوئی ہوتی ہیں، ملی ہوئی ہوتی ہیں، اٹیچڈ ہوتی ہیں. تو میں نے آپ کو پہلے اس کا نام بتایا تھا اٹیچڈ پروناؤنس، یعنی کہ یہ اٹیچڈ ہو کر آتی ہیں. اب اٹیچڈ کس سے ہوں گی؟ ہمارے پاس کلمے کی 3 ہی قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے اسم، ایک فعل اور ایک حرف. تو ان تینوں میں سے یہ ضمائر متصلہ اٹیچ ہو جاتی ہے. ان کو پوزیسو پروناؤنس بھی کہتے ہیں. پوزیسو پروناؤن میں پوزیشن شامل ہوتا ہے، یہ میں ابھی آپ کو آگے جا کے بتاتا ہوں. اس کو یاد رکھیے گا کہ یہ پوزیسو پروناؤنس بھی کہتے ہیں اس کو. تو متصلہ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ یہ اسم، فعل اور حرف سے متصل یعنی مل کر آتی ہیں. ضمائر متصلہ کی بھی کل تعداد 14 ہی ہے، جس میں مذکر کے لیے 6، مؤنث کے لیے 6 اور 2 ضمیریں مشترک ہوتی ہیں. مشترک وہی سملر مذکر میں اور مؤنث میں متکلم کی ضمیریں ہیں. وہ ضمائر متصلہ فعل کے ساتھ مفعول اور اسم کے ساتھ مضاف الیہ ہوتی ہیں. اس میں ابھی آپ کو کوئی چیز سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف آپ یاد رکھیے گا، آگے یہ کام آئے گا. یہ والا جو پوائنٹ ہے نا کہ ضمائر متصلہ فعل کے ساتھ مفعول یعنی کہ ورب کے ساتھ یہ آبجیکٹ بن کے آتی ہیں. اس کو ابھی آپ ایسے یاد رکھیے گا، یہ آگے انشاءاللہ ہم اس کو سمجھ لیں گے. اور اسم کے ساتھ مضاف الیہ ہوتی ہیں. یہ بھی آپ ابھی اس کو ایسے یاد رکھیے گا، اس کو ہم آگے جا کے سمجھ میں آ جائے گی ساری چیزیں. لیکن یاد ضرور کر لیجیے گا اس پوائنٹ کو، کیونکہ یہ ہر جگہ آپ کو کام آئے گا جملہ بناتے ہوئے، آیات کو سمجھتے ہوئے، کہ ضمائر متصلہ فعل کے ساتھ مفعول اور اسم کے ساتھ مضاف الیہ ہوتی ہیں. ضمائر متصلہ میں کسی سے متعلقہ ریلیٹڈ چیزوں کی بات کی جاتی ہے. ریلیٹڈ چیزوں کی، میری کلاس مجھ سے جو ہے ریلیٹ کرتی ہے یہ چیز کلاس. میرا کھانا، میری گاڑی، میرا گھر، ہمارا ملک. اس طرح سے جو ہم کسی چیز کو کسی سے ریلیٹ کر رہے ہوتے ہیں، کسی کی چیزوں کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں، میرا ہاتھ، میرا سر، میرا جسم، یہ ہم اپنے سے ریلیشن ثابت کر رہے ہیں کسی بھی چیز کا. تو یہ سب باتیں ضمائر متصلہ کے اندر کی جاتی ہیں. میں ایک دفعہ پھر ریمائنڈ کروا دوں، ضمائر منفصلہ میں نے بتایا تھا کہ ہم کسی کے بارے میں بات کرتے ہیں، ہم اس کی چیزوں کے بارے میں بات نہیں کر رہے ہوتے. جیسے کہ وہ، تم، میں، ہم، تو یہ ہم کسی کے بارے میں بات کر رہے ہیں. لیکن جب ضمائر متصلہ کی بات آتی ہے تو یہاں بات ہوتی ہے لوگوں کی چیزوں کے بارے میں جو ان سے ریلیٹ کر رہی ہوتی ہیں. جیسے کہ انگلش زبان کے اندر آپ نے پڑھا ہے نا کہ ہی کا جو پوزیسو پروناؤن ہوتا ہے وہ ہز. اسی طرح سے شی کا بھی ایک پوزیسو پروناؤن ہوتا ہے ہر. تو ہم جب کہتے ہیں کہ یہ اس کی کتاب ہے تو ہم کتاب کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ کتاب کا ریلیشن کس کے ساتھ ہے، وہ کس سے ریلیٹ کرتی ہے. تو اس کے لیے پوزیسو پروناؤنس استعمال کیے جاتے ہیں. میں اور میرا، اس کا فرق آپ لوگوں کو بہت اچھی طرح معلوم ہے. جب میں کہہ رہا ہوں تو میری چیز کی بات نہیں ہو رہی ہے، لیکن جب میں نہیں کہہ رہا بلکہ میرا کہہ رہا ہوں تو میں اپنے بارے میں بات نہیں کر رہا، اپنے سے ریلیٹڈ چیزوں کے بارے میں بات کر رہا ہوں. تو وہ ہم ضمائر متصلہ کے اندر پڑھتے ہیں. اس کے بعد جو آخری پوائنٹ ہے وہ ہے کہ ضمائر متصلہ جملے کا جز ہوتی ہیں، پارٹ آف دی سینٹینس ہوتی ہیں، مکمل جملہ نہیں بناتی ہے ضمیر.
جبکہ آپ اس کے اپوزٹ دیکھ لیجئے، ضمائر منفصلہ میں آپ ایک مکمل جملہ تیار کر رہے تھے، ہوا عابد، وہ عابد ہے، آپ نے ہے لگا کے جملے کو کلوز کر دیا، جملہ مکمل کر لیا. لیکن ضمائر متصلہ یہ پارٹ آف دی سینٹینس ہوتا ہے، اس میں جملے کا جز بیان کیا جاتا ہے. اور ڈفرینس آپ لوگ دیکھ لیجیے، اگر آپ لوگ ڈفرینس کرنا چاہیں نا تو یہ بھی کر سکتے ہیں کہ ایک سائڈ پہ رائٹ ہینڈ پہ آپ لکھ لیجئے ضمائر منفصلہ کا جو پوائنٹس ہیں، اور اپنے لیفٹ سائڈ پہ آپ ضمائر متصلہ کے پوائنٹس لکھ سکتے ہیں. جیسے کہ ہم اسکولز وغیرہ میں کرتے تھے نا، ڈفرینشیٹ کرنے کے لیے ایک لائن ڈرا کرتے تھے درمیان میں، رائٹ پہ وہ ایک ٹاپک اور لیفٹ پہ ایک ٹاپک. اس طرح کرنا چاہیں اس طرح کر لیجئے. میں آپ لوگوں کو دکھا دیتا ہوں، یہ دیکھ لیجئے ضمائر منفصلہ منفصل ہوتی ہیں یعنی اسم فاعل اور حرف سے الگ و مستقل آتی ہے. یہ پہلا اس کا بنیادی فرق ہے. ضمائر متصلہ متصل ہوتی ہیں یعنی اسم فاعل اور حرف سے مل کر آتی ہیں. اگر آپ لوگ نوٹ ڈاؤن کرنا چاہتے ہیں تو نوٹ ڈاؤن کرتے رہیے. ضمائر منفصلہ کا دوسرا پوائنٹ ہے کہ ضمائر منفصلہ حالت رفعی میں یا فاعل ہوتی ہیں یعنی سبجیکٹو کنڈیشن میں ہوتی ہیں. اور ضمائر متصلہ کو دیکھ لیں، ضمائر متصلہ فعل کے ساتھ مفعول اور اسم کے ساتھ مضاف الیہ ہوتی ہیں. یہ دوسرا اس کا بنیادی فرق ہے. تیسرا فرق دیکھیں اس کا کیا ہے. تیسرا فرق ہے کہ ضمائر منفصلہ میں کسی کے متعلق بات کی جاتی ہے، کسی کے بارے میں بات کی جا رہی ہوتی ہے. لیکن ضمائر متصلہ میں کسی سے متعلقہ یعنی ریلیٹڈ چیزوں کی بابت بات کی جاتی ہے، یعنی اس کی کسی چیز کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، کسی کے بارے میں بات نہیں کی جا رہی. اور آخری پوائنٹ جو ضمائر منفصلہ کا تھا وہ تھا کہ ضمائر منفصلہ جملہ بناتے ہیں، جملے کا جز نہیں ہوتے ہیں. ضمائر متصلہ جملے کا جز ہوتی ہیں. میں نے بھی آپ کو ایک آیت دکھائی، وسیع کرسیہ، اگر صرف کرسیہ لکھیں گے تو ترجمہ ہوگا اس کی کرسی. یہ ایک مکمل جملہ نہیں ہے. اگر آپ کہیں گے اس کی کرسی، یہ اس کی کرسی ہے، یہ ایک مکمل جملہ ہے. صرف کرسیہ لکھا ہوگا تو اس کا مطلب ہوگا اس کی کرسی، یعنی کہنے والا بھی کچھ اور بات بھی کہنے والا ہے. تو یہ پارٹ آف دی سینٹینس بناتے ہیں، جملے کا جز ہوتے ہیں. تو اب دیکھیے ضمائر متصلہ مذکر اور مؤنث کی ضمیریں. دیکھیں شروع میں آپ لوگ ہو اور ہی یہ دیکھ رہے ہیں، یعنی کہ ایک ہا پہ پیش لگا ہے اور ایک ہا کے نیچے زیر لگا ہے. آپ کو صرف ابھی ایسے ہی یاد کر لینا ہے. اس کا استعمال کیسے ہوتا ہے، آیات میں کس طرح استعمال ہوا ہے، تو وہ انشاءاللہ ہم آگے جا کے خود سیکھ لیں گے. ان دونوں کی میننگ یہی ہے. آپ دیکھیں غائب کے صیغوں کے اندر خالی میں نے دو قسم کے ضمائر لکھے ہیں، ایک ہو لکھا ہے اور ایک ہی لکھا ہے. یہ صرف اعرابی فرق ہے، ٹھیک ہے. ہما اور ہما، ہم اور ہم ضمائر منفصلہ کے اندر بھی موجود ہے، لیکن وہ آپ کا معلوم ہو جائے گا آپ کو، کیونکہ وہ سبجیکٹو ہوتا ہے. یہ آپ کا آبجیکٹو بن کے آتا ہے یا پھر مضاف الیہ بن کے آتا ہے. یہ ابھی آپ آگے جا کے اس کی پریکٹس کریں گے، سب سمجھ میں آ جائے گا. کا اور کما اور کم یہ آپ کا مخاطب کا صیغہ ہے مذکر کے، اور یہ جو متکلم ہے اس کو ہم یاد کرنے کے لیے یا اور نہ یاد کر لیتے ہیں. ویسے کہ یا الگ سے ایسے پڑھا نہیں جاتا، لیکن چونکہ آسانی کے لیے یا ہی ہے، لیٹر ہے، تو ہم اس کو یا ہی یاد کر لیتے ہیں. یا اور نہ اس کو ایسے پڑھا جائے گا. اچھا، اس کے ترجمے کے اندر تھوڑا سا فرق دیکھ لیجیے گا. ہو اور ہی جو میں نے لکھا ہے اس کا ترجمہ لکھا ہے اس ایک مرد کو یا کا. ترجمے کو ایسے ہی یاد رکھیے گا آپ لوگ، کیونکہ یہاں پر وہ ایک مرد استعمال نہیں کرنا ہے آپ کو. وہ ایک مرد استعمال کریں گے تو بات ہوگی کہ آپ اس شخص کے بارے میں بات کر رہے ہیں. لیکن جب آپ کہیں گے اس ایک مرد کا، یعنی کہ اس ایک مرد کا گھر یا اس ایک مرد کو، اس طرح سے ترجمہ یاد کریں گے تو آپ کو یہ اچھی طرح سے یاد رہے گا کہ آپ اس سے ریلیٹڈ چیزوں کے بارے میں بیان کرنا چاہ رہے ہیں.
اس میں جو غائب کی ضمیریں ہیں صرف جہاں پر ہا آیا ہے وہاں پر ہی یہ زیر آتا ہے پیش ہٹ کر، باقی جو مخاطب کی ضمیریں ہیں وہ سیم رہیں گی، کہیں بھی اٹیچڈ ہونے کے بعد اس کے اندر کوئی چینجنگ نہیں آتی ہے۔ اور اسی طرح متکلم کی جو ضمیریں ہیں یا اور نہ یہ بھی ایسے ہی رہیں گی، ان کو آپ لوگ ایسے ہی یاد رکھیے گا، ٹھیک ہے؟ یہ ترجمہ اس کا یاد کر لیجیے گا آپ لوگ کہ ترجمہ اس کا ضمائر منفصلہ سے الگ ہونا چاہیے جو آپ کا پوزیشن کو شو کرے۔ اچھا، اس کے بعد آپ دیکھیے قرآن کے اندر اس کا استعمال کیسے ہوا ہے۔ قرآن کے اندر اس کا استعمال ایسے ہوا ہے کہ آپ یہ وسیعہ کے بعد جو دیکھ رہے ہیں نا کرسی، اور کرسی کے بعد جو ہا یہ لگا ہوا ہے یہ دیکھ لیجیے، یہ کرسی کے ساتھ جو ہو ہے یہ کرسی ناؤن ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اسم کے ساتھ مضاف الیہ یہ ناؤن ہے، اور ناؤن کے ساتھ یہ ہو لگا ہوا آیا ہے، تو اس کا ترجمہ ہوگا اس کی کرسی، اور وسیع ہو گئی اس کی کرسی۔ تو اب آپ کو پہلے یاد کرنا ہوگا ضمائر متصلہ، تاکہ آپ کو اس کا استعمال اور ترجمہ آ جائے، اس کی پہچان ہو جائے۔ اس کے بعد آپ اس کا ان آیات کا ترجمہ کریں گے اور بلینکس کو اپنی فل کر لیں گے۔ تو وسیع کرسیہ، اور وسیع ہو گئی اس کی کرسی، ٹھیک ہے؟ اس کا ترجمہ اس طرح سے کیا جائے گا۔ اچھا، میں آپ لوگوں کو اس کا ایک اور طریقہ بتا دیتا ہوں کام کرنے کا۔ دیکھیں، اسم کے ساتھ ضمیر متصل ہوتی ہے تو مضاف الیہ بنتی ہے۔ اس کا طریقہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ میں نے سب سے پہلے جو ضمیر دکھائی تھی وہ تھی ہو اور ہی۔ فرض کر لیجئے کہ یہ اٹیچڈ ہوتی ہیں، جسے یہ لکھا ہے رب، اس کو میں اٹیچ کر رہا ہوں ہو کے ساتھ۔ ہو کی جو ضمیر ہے یہ مذکر کی ضمیر ہے، واحد مذکر غائب۔ جب میں اس کو اٹیچ کروں گا تو اب یہ ہو کی جو شکل ہوگی یہ ایسے آئے گی، یہ جو ہو کی شکل ہوگی نا یہ ایسے استعمال کیا جائے گا اس کو۔ لیکن اگر یہ ایسے ہوگی، اگر میں کافرون کے ساتھ اٹیچ کروں گا ہو کو تو یہ ایسے آئے گی۔ آپ لوگوں کو معلوم ہے کیوں یہ فرق کیوں ہے ان دونوں کے اندر؟ اچھا، میں ذرا آپ لوگوں کو مزید اس کو سمجھا دیتا ہوں، کیونکہ یہ اگر نہیں بھی پتا تو ذہن میں بیٹھ جائے گا آسان طریقے سے۔ دیکھیں، یہ میں نے اردو لکھا ہے۔ اب اردو میں آپ دیکھ لیجئے الف، رے، دال اور واو، جیسے کہ آپ نے 6 لیٹرز بتائے مجھے، تو اس کو اس طرح سے ہم یاد رکھ سکتے ہیں کہ الف، رے، دال اور واو۔ اردو میں الف آگے سے اٹیچ نہیں ہوگا، رے اور اس کی فیملی، یعنی کہ اردو کے اندر رے، زے یہ استعمال ہوتے ہیں، یہ آگے سے اٹیچ نہیں ہوتے۔ دال اور دال کی فیملی، ڈال، زال اردو میں استعمال ہوتے ہیں، عربی زبان میں دال اور زال استعمال ہوتے ہیں، یہ آگے سے اٹیچ نہیں ہوتے ہیں۔ اسی طرح واو، یہ بھی جو ہے آگے سے اٹیچ نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ اس کو اچھی طرح یاد رکھنا ہے کہ جو اردو کا جو ہم استعمال کرتے ہیں زبان کے لیے، یہ وہ لیٹرز ہیں جو کبھی بھی آگے سے اٹیچ ہو کر نہیں آتے، ٹھیک ہے؟ تو یہ یاد رکھنا ہے کہ جو میں نے ہو کا بتایا تھا، یہ ہو جب اٹیچ ہوگا تو کس صورت میں آئے گا، اور جب یہ اردو کی فیملی یعنی کہ اردو والے کے ساتھ آئے گا لیٹرز کے ساتھ تو وہ کیسے استعمال ہوگا۔ بس یہ سمجھانے کے لیے ہی میں نے ابھی وائٹ بورڈ استعمال کیا تھا۔ باقی اس کا مزید جو کام ہوگا نا وہ ایڈیشنل فریز کے اندر انشاءاللہ ہم جا کے کریں گے، جو ہمارا اگلا چیپٹر ہے مرکب اضافی کا۔